وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. خیر میں نے اسے کتابیں دی اور اس میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے انہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی خرید کے دے دی. وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی چھپی ہوئی تھی بک کارنرز کی. ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اچھا وہ اس نے جب پڑھنی شروع کی نا، پڑھتے پڑھتے اس نے وہ عبارت پڑھی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی قبر میں جو ہے وہ عام برزخی زندگی ہے، شہید کی بھی برزخی ہے، لیکن انبیاء کی جو زندگی ہے وہ حقیقی حصی دنیاوی ہے، حتیٰ کہ ان کی قبروں میں ان پہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عبارت اس نے ہائی لائٹ کی اور میں نے یہ کوئی نہیں تھی پڑھی بھی. اگلے دن جب میں آفس آیا نا تو مجھے کہنے لگا یار یہ تم نے مجھے جو کتابیں دی ہیں یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا نہیں اس میں تو میں نے بڑی عجیب بات پڑھی ہے. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا نہیں بعد میں دکھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح بات کرے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بہت بڑا گستاخ ہے جس نے بال دیے. اس نے کہا تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے. حالانکہ وہ خود بھی بریلوی تھا، اس کے ابو تعویذ دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ دنیاوی تعلیم تھی تو اسے یہ بات کلک کی یہ غلط ہے، اور مجھے بھی ظاہر کلک کر گئی. اب جب اس نے مجھے دکھایا نا، اب میرے پاس دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ میں کہتا کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی جس طرح یہ کہتے ہیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں کہتا کہ یار یہ لگتا ہے مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، غلطی سے کسی نے ڈال دی ہے. تو میں نے یہی راستہ اختیار کیا. میں نے کہا یار یہ غلطی سے ڈلا ہے، یہ اعلیٰ حضرت تو گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن اس نے کہا یار وہ کر سکتے ہیں نہیں، بل یہ ہے گستاخی کہ نہیں. میں نے کہا ہاں گستاخی ہے. اور میں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے تب بھی گستاخی ہے. بس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ میرا قبول کر لیا کہ اگر کوئی شخص اس لیول پہ مخلص ہے حق بات قبول کرنے کے لیے تو اسے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا جائے. اور اسی دوران ہم ڈاکٹر سرار صاحب کے ساتھ بھی جڑ چکے تھے. 2-3 دوست جو اس تحقیق میں تھے اکٹھے رہتے تھے، اور ہمارا جو پارٹ ٹائم ہے وہ تحقیق ہی ہوتا تھا کہ آج ہم نے اس مسئلے پہ تحقیق کرنی، یہ کرنی، وہ کرنی. بہرحال جب یہ اعلیٰ حضرت والا ایک بند ٹوٹا پلس ڈاکٹر سرار صاحب کا تعارف ہوا تو توحید کلیئر ہونی شروع ہوگی. جب توحید کلیئر ہوتی ہے تو اندر سے آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ ہم نے بجھانی اس طرح شروع کی کہ جو مسجد میں نے درس شروع کیا ہوا تھا بریلویوں کی، تو میں نے توحید کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. بس وہ 2-4 دن ہی اور پھر درس چلا. وہ درس پھر ہمارا کمیٹی نے بند کروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں. اچھا حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں آئے تھے، نہ ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا، نہ ہمارا یہ موقف تھا کہ بریلوی گمراہ ہے. ایسا تو ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے یہی حق میں چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. جس طرح کافی عرصہ تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے، بس یہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب فرقہ بن گیا تو اس سے بڑی تو کوئی اور خرابی نہیں ہے. آپ کوئی نام لیتا رہے بے شک قرآن و سنت کا، وہ تو توفیق ہی اٹھ جاتی ہے انسان سے. بہرحال درس جب بند ہوا تو یہ سمجھ لیں ایک دوسرا سٹروک تھا جو لگا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا ہم اصلاح کی بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ. یہ اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں نا توحید کے اوپر، تو ایک ثابت کی ہوگی. اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچے جائے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے. تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی. ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے. وہ فوت ہوئے 561 ہجری کے اندر اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے 728 ہجری کے اندر. تو وہ جب میں نے پڑھی اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں تمثل ہے کہ آپ کسی بڑی ہاتھ میں ان سے ملاقات ہوئی، ایک سٹیپ اور طے.